نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال یا تبارکت ذا الجلال والاکرام، اے اللہ تو سلام ہے، تجھ سے سلامتی ہے، بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے۔ اتنی دیر کہنے کے برابر ہی بیٹھتے، یعنی یہ منیمم ہے، اتنی دیر یہ پڑھ کے پھر اٹھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، تو زمانے کو آپ دہر کے نام سے بھی جانتے ہیں، دن رات کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور عصر پھر عصر ہے۔ اس کو اگر آپ سمپل ورڈز میں لیں تو اسے وقت کہہ سکتے ہیں۔ ٹائم، زمانہ کیا ہے؟ ٹائم ہے۔ اور انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سب سے قیمتی ترین نعمت اس کا وقت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو پیسوں کی پھر ہم قدر کرتے ہیں یا مادی چیزوں کی پھر ہم قدر کرتے ہیں، لیکن جو چیز سب سے زیادہ ناقدری میں گواتے ہیں وہ وقت ہی ہے۔ اور خصوصاً جو وقت گزر گیا، اس میں کوئی جو غلط کام کیا، اس کو جو ضائع کیا، اس کا تو کوئی احساس ہی نہیں، کوئی غم ہی نہیں، کوئی دکھ ہی نہیں، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی ندامت ہی نہیں، توبہ کا کچھ احساس ہی نہیں۔ کتنے ہی سال گزارے، کتنے مہینے، کتنے ہفتے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کبھی گنے تو صحیح، کتنا کچھ گزار چکے۔ اور اس کی چھوٹی ترین اکائی کیا ہے؟ سیکنڈ۔ اب تو سیکنڈ کو بھی بانٹ لیا گیا ہے، لیکن ہم سب کے لیے، میرے آپ کے لیے سیکنڈ سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے وقت کا۔ ہر وقت کس سے مل کر بنتا ہے؟ سیکنڈ سے مل کر بنتا ہے، اور ہم اس کو چھوٹا سمجھ کے، بیکار اور بے مقصد سمجھ کے اس کی ناقدری کر دیتے ہیں۔ سیکنڈ ہی تو ہے، چند سیکنڈز کی بات ہے۔ سیکنڈز کے بعد منٹس کو کھانے لگتے ہیں، منٹس کی پرواہ نہیں کرتے، منٹس کے بعد پھر گھنٹوں کو معمولی جانتے ہیں، گھنٹے گنتے گنتے دن کو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں، ایک دن ہی کی تو بات ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اچھا کوئی نہیں، سال کی بات ہے، سال اس طرح گنوا دیتے ہیں۔ اور پھر کبھی بچپن ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی بڑھاپا ہے، اور چونکہ وقت مختلف حصوں میں بٹ کے ہمارے سامنے آتا ہے، اس لیے ہم اس کے ایک حصے کے بعد ایک حصے کو گنواتے چلے جاتے ہیں، اور ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ مجموعی طور پر کتنی دولت گنوا دی ہم نے۔ تو والعصر، قسم ہے زمانے کی، گزرتے ہوئے لمحات کی۔ ایک عربی کا شاعر کہتا ہے، حیاتک انفاس تعد فکلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا۔ تیری زندگی چند گنے ہوئے سانسوں کا نام ہے۔ زندگی کیا ہے؟ گنے ہوئے سانسوں کا نام۔ جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے، ایک سانس لے لیتے ہو، تو تیری عمر کا ایک حصہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ مسلسل کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ہم سب کو جو وقت ملا ہے یا زندگی ملی ہے، یہ ایک طرح کی دولت ہے، اور اس دولت کو دے کر ہمیں چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب جیسے چاہو تجارت کرو اس وقت کے ساتھ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے لمحے لمحے کی حفاظت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو عمریں گنوا کے بھی بے نیاز ہیں، بے فکر ہیں، بے پرواہ ہیں، کسی قسم کا کوئی خوف ہی نہیں، احساس زیاں بھی نہیں۔ اسی لیے کسی بزرگ نے سورۃ عصر کا مطلب ایک برف بیچنے والے سے سیکھا یا سمجھا، جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ لوگوں اس شخص پہ رحم کرو جس کا اثاثہ گھل رہا ہے، یعنی برف پگھل رہی ہے، لوگوں اس شخص پہ رحم کرو جس کا اثاثہ گل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس پکار کو سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس طرح برف پگھل کر کم ہوتی رہتی ہے، اسی طرح انسان کو ملی ہوئی زندگی بھی کم ہوتی جاتی ہے، پگھلتی رہتی ہے، اور انسان اگر اپنی زندگی کا کچھ حصہ بیکاری میں گزارتا ہے، کچھ نہ کر کے گزارتا ہے، تو یہی اس کا خسارہ ہے۔ دیکھیں نا، ہم خاموش بیٹھے رہیں، ہم منہ تکتے رہیں، ہم سوئے رہیں، ہم لیٹے رہیں، ہم سوچوں میں گم رہیں، وقت تو نہیں ٹھہرے گا، ہم کچھ بھی کریں۔ لہٰذا ہر شخص کے پاس اس کا سرمایہ کیا ہے؟ وقت، مال، ایک برف کے ٹکڑے کی طرح۔ اگر وہ نہیں بکی تو ساری بہہ جائے گی، اور نفع تو کیا، اصل زر بھی جائے گا، اصل سرمایہ بھی ڈوب جائے گا۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں کو احساس ہے کہ گزرتا ہوا وقت ہمارا مال ہے جو مسلسل لیک آؤٹ ہو رہا ہے، گر رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانہ گواہ ہے، یہ گزرتا وقت، کیونکہ عصر میں گزرنے اور تیزی کے معنی ہیں،
یہ گزرتا وقت گواہ ہے اس بات پر کہ انسان مسلسل نقصان اٹھا رہا ہے، اس کو کام میں نہ لگا کر بیکار چھوڑ کر ضائع کر رہا ہے، اس کا خسارہ ہو رہا ہے۔ یعنی ہمیں ایک دولت دی گئی کہ ہم اس سے کچھ کام لے لیں، اس سے کچھ نفع کما لیں، اور اگر انسان اچھے کاموں میں لگائے تو نفع کی کوئی حد نہیں، اور اگر انسان اس وقت سے کوئی کام نہ لے تو خسارے کی بھی کوئی حد نہیں، کیونکہ خسارے کی آخری حد کیا ہوتی ہے کہ اصل سرمایہ بھی ڈوب جائے۔ اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص جب صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت پر لگا دیتا ہے، ہر روز ہم اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں، پھر کوئی تو اپنے اس سرمایہ کو خسارے سے آزاد کرا لیتا ہے، نہیں خسارہ نہیں ہونے دیتا، پروفٹ کے ساتھ لوٹتا ہے، اور کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے، کوئی اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ یہ جو لفظ خسارہ ہے، خے سین رے سے ہے۔ خسر کا معنی ہوتا ہے رأس المال میں کمی واقع ہونا، اصل سرمایہ ضائع ہونا، کسی سودے میں نفع کی بجائے نقصان ہونا، اس کی ضد ربح ہے، نفع ہونا۔ تو والعصر، گزرتا ہوا وقت گواہ ہے، زمانہ گواہ ہے، پوری انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اس نقصان سے کم ہی لوگ بچ سکے۔ بہت سو نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، انہیں بہت کچھ ملا تھا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، قوم فرعون، ان سب قوموں کے پاس دنیاوی اعتبار سے بہت طاقت تھی، بہت مادی قوت تھی، جس کی تفصیلات پیچھے پورے قرآن پاک میں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے ان ساری چیزوں کو غلط کاموں میں لگایا، نتیجتاً تباہ کر دیے گئے، ملیا میٹ کر دیے گئے۔ اور اس سے آج کے انسان کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ تم اپنے لمحے لمحے کی قدر کرنا جانو، اگر تم نے اس سے اچھے کام نہ لیے تو تمہارا نقصان ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب کسی انسان کو کہا جاتا ہے تم نقصان میں ہو، تمہارا نقصان ہونے والا ہے، یا کسی کو آپ کہنا تمہارے لیے ایک بیڈ نیوز ہے، تو سننے والا کانپ اٹھے گا، کیا بیڈ نیوز؟ کوئی چیز نقصان ہو گئی ہوگی، پھر آپ کا ذہن فوراً جاتا ہے کیا پتا فلاں چیز ٹوٹ گئی ہو، کیا پتا فلاں شخص فوت ہو گیا ہو۔ ایسے ہی شیطان ذہن میں وسوسے ڈالتا نا، اچھا کوئی بری خبر ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی فوت ہو گیا، کوئی بری خبر ہے تو کوئی چیز کھو گئی ہے، کوئی ضائع ہو گئی ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے۔ اور بعض اوقات دنیا کا چھوٹا چھوٹا نقصان، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ضائع ہونا انسان کو غمگین اور دکھی کر دیتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھا کر اور گزرتے وقت ہی کی قسم کھا کر، جو سب سے قیمتی سرمایہ ہماری زندگی میں، اس لیے کہ کوئی بھی چیز چلی جاتی ہے تو واپس آ جاتی ہے نا، مال جانے کے بعد آ جاتا ہے، اولاد میں سے کوئی ایک چلا جائے تو دوسرا پاس ہو سکتا ہے، فوت ہو جائے تو دوسری نعمت مل سکتی ہے، یعنی کسی نہ کسی طرح اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے دنیا میں۔ گزرے ہوئے وقت کو کوئی چیز پلٹا کے نہیں لا سکتی، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ یہ ایسی دولت ہے جو ایک دفعہ ہاتھ سے نکل گئی نا، ایک دفعہ پھر نہیں آئے گی، پھر اگلا آئے گا، پچھلا نہیں آئے گا۔ اس لیے ہر دن قیمتی ہے، ہر گھنٹہ قیمتی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، اس کو بیکار میں نہیں گنوانا۔ تو جب کوئی بیڈ نیوز سنائے تو ہم فوراً سوچتے ہیں اچھا پھر کیا کروں گی میں، پھر اس مصیبت سے نکلوں گی کیسے، پھر اس کا آلٹرنیٹ کیا ہوگا، وہ کمپنسیٹ کیسے ہوگا لاس، فوراً سوچنے لگتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ کام بتاتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو تو خسارے سے نکل آؤ گے۔ یہاں پر آپ دیکھیے والعصر ان الانسان، الانسان سارے انسان، سب کو بیچ میں رکھ دیا، سب خسارے میں ہے، یعنی آغاز خسارے سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہی آپ کو زندگی ملی، مثلاً ایک بچہ دنیا میں آیا، ساتھ ہی عمریاں گھٹنا شروع ہو گئی، بیتنے لگ گئی، ساتھ ہی خسارہ شروع ہو گیا، لمحہ لمحہ گھٹنے لگ گیا، مائنس ہونے لگ گیا زندگی سے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ ایک مٹکا پانی کا بھر دیں اور اس میں ایک قطرے کا سوراخ ہو تو اس کو چھوڑ دیں تو آپ دیکھیں گے سویر تک سارا مٹکا خالی ہوگا۔ تو بالکل اسی طرح ہر انسان کا یہ جو ایک ایک سیکنڈ ہے وہ ایک ایک قطرے کی طرح بہتا چلا جا رہا ہے، بہتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ خالی ہو جائے گا سارا۔ تو ان الانسان، سارے انسان اس میں شامل ہے، اس سے کوئی بھی ایگزمپٹ نہیں ہے، سب خسارے میں ہے۔ ہاں، صرف وہ بچے ہیں، وہ خوش قسمت رہے ہیں، وہ فائدہ اٹھائے ہیں جن کے اندر یہ کوالٹیز تھی۔ اب اپنے آپ کو چیک کر لیجئے کہ آپ کے اندر ہیں، کیا آپ یہ کام کر رہے ہیں جس سے آپ نقصان سے بچ جائیں؟ ورنہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، قسم کھا کے بات کی گئی ہے اور سب کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کام ہے جو ہم کریں تو خسارے سے بچیں۔ سب سے پہلی چیز الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ خسارے سے بچنے کی پہلی شرط ایمان لانا ہے۔ ایمان کا لفظ امن سے ہے، الف میم نون۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر یقین کرنا، اس پر اعتماد کرنا،
تصدیق کرنا، کیونکہ انسان جب کسی پر اعتماد کر لیتا ہے تو امن میں آ جاتا ہے، اس کی پریشانی دور ہو جاتی۔ اب ایمان سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ایمان ہے، اس کے بعد فرشتوں پر، اور وہ جو ایمان کی پوری تفصیل ہے، ایمان مفصل جس کو کہتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ ایمان صرف چند مخصوص چیزوں کو ماننے کا نام نہیں، اصل ایمان وہ ہے جو عمل میں بدل جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایمان کے فوراً ساتھ کیا فرمایا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایک ہی ساتھ آمنوا وعملوا الصالحات جوڑ دیا دونوں کو، اور یہ صرف یہاں نہیں جڑے ہوئے، پورے قرآن میں جڑے ہوئے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بات ہوتی ہے، یعنی ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو انسان کے عمل کو بدل جائے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر ایسا اعتماد ہو، ایسا یقین ہو، اللہ کی باتوں کو اتنا سچا سمجھا جائے کہ فوراً ہی ان کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کر لیا جائے، یعنی تصدیق کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا اس کو سچا سمجھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ نے جو تعلیم دی وہ سچی تھی۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ کہ جبریل امین جو کچھ لے کر آئے بالکل درست لائے، انہوں نے کہیں کوئی خیانت نہیں کی۔ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے بالکل درست ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، اعتماد ہے، یقین ہے، تصدیق ہے اس کی۔ پھر آخرت پر ایمان اس درجے کا ہو کہ ہمارا وہاں حساب کتاب ہونا ہے۔ جو شخص یہ سوچتا ہو، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں عمل صالح نہ ہو؟ ایمان تو اس بیج کا نام ہے جو دل میں جاتے ہی اچھے اعمال کی شکل میں پھوٹ پڑتا ہے اور اس کے پتیاں اور شاخیں نکلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ ایمان معتبر ہی وہ ہے جو انسان کے اندر عمل صالح کا بیج لگاتا ہو، جس سے عمل صالح کا پودا پھوٹتا ہو۔ تو گویا وہ انسان نقصان سے بچ سکتا ہے جو اپنے خالق پر اعتماد کر کے اس کے سکھائے ہوئے راستے پہ چل پڑے، اور پھر صرف خود نہ چلے، دوسروں کو بھی چلائے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے۔ کیونکہ اگر آپ کو کسی بات کے سچے ہونے کا یقین آ جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اسے اپنے تک رکھ چھوڑتے ہیں۔ جو بات آپ کے دل کو لگ جاتی ہے، جس کو آپ سچا مان لیتے ہیں، اگر وہ فائدے کی ہوتی ہے تب بھی بتاتے ہیں، اگر وہ نقصان کی ہے تب بھی بتاتے ہیں۔ اس لیے یہ لازم و ملزوم ہے کہ انسان ایمان لا کے نیک کام کر کے بیٹھا نہ رہ جائے، بلکہ ان نیکی کی باتوں کو آگے پہنچانے لگے۔ اسی لیے خسارے سے بچنے کے لیے وتواصوا بالحق لازم قرار دیا۔ یہاں جو تواسی کا لفظ ہے یہ وصیت سے مشتق ہے، کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنا۔ وتواصوا کا کیا معنی ہے؟ کسی شخص کو تاکید کے ساتھ مؤثر انداز میں نصیحت کرنا، نیک کام کی ہدایت کرنا۔ اسی لیے مرنے والا جو تاکیدی ہدایات اپنے پیچھے چھوڑتا ہے وہ بھی وصیتیں کہلاتی ہیں۔ اور حق سے کیا مراد ہے؟ حق حقیقی بات کو کہتے ہیں، اصل بات، سچی بات جو ہر شک سے خالی ہو، یعنی سچ اور سچائی کے معنوں میں آتا ہے حق۔ حق دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اللہ کا حق اور ایک بندوں کا حق۔ جب ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کے بارے میں دوسروں کو سمجھایا جائے، چھوڑ نہ دیا جائے، ان کو ان کی مرضی پہ نہ رہنے دیا جائے، کیونکہ حق جو ہے وہ تو حق ہے، اسے تو یقینی طور پہ واقع ہونا چاہیے، اس کا تو نتیجہ نکلے گا کچھ نہ کچھ۔ اور پھر اس کے بعد وتواصوا بالصبر، اور صبر کئی قسم کا ہوتا ہے نا، صبر مصیبتوں پر بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے پر بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جس چیز کی پابندی آپ کریں گے دین کی، اس میں آپ کو صبر کرنا ہی پڑے گا۔ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے، لذتوں اور خواہشوں کو قربان کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر حق کی تلقین کرتے ہوئے جو مشکلات سامنے آئے، دوسروں تک حق پہنچاتے ہوئے یا حق ادا کرتے ہوئے اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس پر صبر کرنا، سمجھ رہے؟ کیونکہ حق ادا ہو نہیں سکتا جب تک صبر کی صفت نہ ہو۔ جس کے پاس صبر نہیں وہ حق نہ دے سکتا نہ اس کی تلقین کر سکتا ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے، اس لیے ان دونوں کو کٹھے لایا گیا ہے۔ تو گویا اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنے والا شخص وہ ہے، نقصان سے بچنے والا انسان وہ ہے جو سب سے پہلے حقیقت کو پہچان کر، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو سچا مان کر اس پر اعتماد کر لے، ایمان لے آئے، پھر جس جس چیز کو وہ ماننے کو کہے ان سب چیزوں کو مان جائے، پھر جو وہ کرنے کو کہے وہ کر لے، جس چیز سے روکے اس سے رک جائے، اور پھر انہی چیزوں کی تلقین وہ دوسروں کو بھی کرے اور ان کا وہ مبلغ بھی بن جائے۔ یہ ہے وہ راز جو
انسان کو معلوم ہو جائے تو انسان نقصان سے بچ سکتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ انسان کو نیکی کے کاموں سے روکنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہیں شبہات اور ایک ہیں شہوات۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جب انسان شک میں پڑتا ہے تو انسان عمل نہیں کر سکتا، اس کو لے نہیں سکتا، قبول نہیں کر سکتا۔ شک انسان کی قبولیت کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے۔ مثلاً آپ پانی پینا چاہتے ہیں، سخت پیاسے ہیں، لیکن آپ کو شک ہو گیا کہ اس میں کوئی نجاست گری ہوئی ہے، آپ پانی نہیں پی سکتے چاہے آپ کتنے ہی پیاسے۔ اسی طرح شہوات، خواہشات، دل کی مرضی، جو دل کرتا ہے، جو دل کو اچھا لگتا ہے وہ کرنے کی خواہش۔ اب اس کی مثال کیا ہے کہ مثلاً اگر کوئی شخص کھانے کا اتنا شوقین ہے کہ وہ صبر نہیں کر سکتا تو روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی محبت جب انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے تو بعض اوقات انسان اللہ کی حدود توڑتا ہے۔ تو یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر سکتے، نتیجتاً خسارے میں رہتے ہیں۔ کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے یہ دو بڑی رکاوٹیں ہیں۔ اب شبہات کو دور کرنے کے لیے، شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ وصیت حق و تواصو بالحق۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد و تواصو بالحق، اور شہوات کو دور کرنے کے لیے یا ان سے گلو خلاصی کرانے کے لیے وصیت صبر۔ اب آپ اس ساری صورت کو ایک نگاہ میں دیکھیں، امیجن کریں کہ وقت گزر رہا ہے، ہر لمحہ آپ کو گھلا رہا ہے، آپ کی آخرت کی طرف، موت کی طرف آپ کو بڑھا رہا ہے، جہاں جا کر آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ وہاں آپ سے کچھ سوال کیے جانے والے ہیں جن کا ذکر پچھلی صورت میں آیا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ان سب چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا جو بھی ملا ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح جواب دے سکیں، جیسے کسی بھی اچھے طالب علم کو امتحان کی فکر ہوتی، کھلنڈرے بیکار نالائق لوگوں کو امتحان کی فکر نہیں ہوتی۔ تو جو شخص بھی آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے سچا ہے، سنجیدہ ہے، وہ ضرور معلوم کرے گا کہ پھر میں کیا کروں۔ تو اسے کیا کرنا ہے؟ پھر اپنے رب پر اعتماد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا، تو جو کہے گا میں کروں گا، کیونکہ مجھے اب نقصان سے بچنا ہے۔ یہ بالکل ایسے نا جب دنیا میں کسی انسان کو کوئی نقصان ہو جائے تو کوئی شخص اگر آ کر کہے کہ دیکھو میں تمہیں کچھ باتیں ایسی بتا سکتا ہوں جس سے تم اس نقصان سے نکل جاؤ گے، تو ہم کان لگا کر اس کی بات سنیں، اچھا بتاؤ کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے کسی بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے شخص کو کوئی جا کے جیسا بھی مشورہ دے وہ اسے قبول کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں نقصان میں اور نقصان میں، پھر بھی یقین نہیں آتا، کہتے اچھا دیکھی جائے گی جب نقصان ہوگا، اس وقت تو مجھے کوئی نقصان نظر نہیں آتا اپنا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے اس کی بات مانیں۔ ہم نے اعتماد کر لیا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہم آپ کو سچا مانتے ہیں، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اچھا اگر میری بات مانتے ہو تو پھر جتنی نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں ان کو اچھے کاموں میں استعمال کرو، نیکی کے کام کرو، برائیوں سے رک جاؤ۔ ٹھیک ہے مان لیا ہم نے، لیکن یہ ممکن نہیں جب تک کہ مل جل کے نہ کرو۔ اکیلے کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شخص نیک نہیں بن سکتا۔ جیسے دنیا کے کام کرنے کے لیے آپ کو ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ نہیں، ایک روٹی کھانے کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ کسان سے لے کر اور آڑتی سے لے کر اور دکاندار سے اور کتنے ہی مرحلوں سے گزار کے پھر آپ کو روٹی ملتی ہے یا آپ اس کو پکانے کے لائق ہوتے ہیں یا حاصل کرنے کے لائق ہوتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح جیسے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے اوروں کا تعاون چاہیے، روح کی بھوک مٹانے کے لیے بھی اوروں کا تعاون ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیے اکیلا انسان کبھی بھی نیکی کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ کیا کہتے ہیں اکیلا انسان کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ معروف بات ہے نا، یہ میں نے تو آپ کو نہیں بتایا، آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ماحول پیدا کریں، کیونکہ ہر چیز اپنے ماحول کے اندر ہی ہوتی ہے۔ آپ اگر ماحول کو چھوڑ دیں گے تو اکیلی بھیڑ کو بھیڑیا آسانی سے شکار کر لیتا ہے۔ دنیا کے حالات اس وقت ایک طرح سے بھیڑیے کی طرح جو آپ کو اچک لینے کو تیار ہے، اور سب سے بڑا دشمن تو شیطان جو انسان کے طاق میں بیٹھا ہوا ہے، کس وقت یہ اس ماحول سے نکلے کہ میں اس کو اپنے رستے پہ لے چلوں۔ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، میں تو ان کو ورغلا کے ہی چھوڑوں گا۔ اب اس کے لیے آپ کو لازماً اپنے آپ کو کہیں باندھنا ہے، ہک کرنا ہے، اس کے بغیر نہیں کام چلے گا۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے، ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھنا ہے، پھسلنے نہیں دینا۔ یہ ہے وتواصوا بالحق، اور حق کیا ہے؟ سچی بات، اور حق حقوق ادا کرنے کے معنوں میں بھی اللہ کا حق ادا کرنے کے اور بندوں کے حق ادا کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اور مدد ان کی جو اس کام میں تعاون کریں، ان کی نہیں جو روڑے اٹکائیں، ان کی نہیں جو الٹی پٹی پڑھائیں، کیونکہ اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔
اور پھر جب آپ چلنے لگتے ہیں نیکی کے راستے پر تو نیکی کا راستہ آسان نہیں ہے، اس میں مشکلات آتی ہیں. اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں اور ایک دوسرے کو تھام کے رکھیں، ایک دوسرے کو انکریج کریں، تبھی نقصان سے بچ سکتے ہیں. تو گویا دوسرے لفظوں میں ایمان کے بعد نیک کاموں کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضروری ہے، تبلیغ کرنا ضروری ہے، اور تبلیغ کے راستے میں آنے والی مشکلات میں ایک دوسرے کو پکڑ کے رکھنا ضروری ہے، پھسلنے نہیں دینا، ورنہ سکور 1 پہ جا کے کھڑے ہوں گے. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرتے رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.